ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. محترم دوستوں، یہ جو مجلس رکھی گئی ہے آپ سے حضرت معلوم ہے کہ 2 دن پہلے آپ کے جو ماشاءاللہ مسجد کے خدمت گزار بھی تھے اور اچھے آدمی تھے، لوگوں کی زبان سے یہ گواہی سنی، بڑے اچھے تھے. یہ گواہی ہے زمین والوں کی اللہ کی بارگاہ میں. اللہ فرماتے ہیں انتم شہداء اللہ فی الارض، آپ اللہ کے گواہ ہو زمین میں. آپ جیسی گواہی دو گے اللہ تعالیٰ ویسا فیصلہ فرماتے ہیں. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے مومن کے لیے. حدیث میں ایک عورت کا انتقال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو صحابہ نے فرمایا بڑی تعریف کی، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا اس سے پڑوس پریشان تھے، پڑوس کو بہت تکلیف دیتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جہنم اچھی. آپ نے گواہی دے دی کہ پڑوس کا حق ادا نہیں کرتی تھی، اگرچہ نیک تھی، نمازی تھی، صدقات کرنے کی پابند تھی، بڑی ذاکرہ تھی، تہجد گزار تھی، سب کچھ تھی، لیکن آپ نے شکایت کر دی کہ پڑوس کو تکلیف دیا کرتی تھی. آپ گواہ ہو زمین میں، ایسا ہی فیصلہ ہوگا. چند دنوں کے بعد دوسری عورت کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کا جو انتقال ہوا اتنی زیادہ عبادت کی پابند نہیں تھی، نفلی عبادت، تہجد کی، نفلی صدقات کی، نفلی روزوں کی اتنی پابند نہیں تھی، فرائض کی وہ پابند تھی، لیکن پڑوس بہت خوش تھے یا رسول اللہ اس عورت سے. سب پریشان ہیں، سب غم منا رہے ہیں، سب کو افسوس ہے کہ اتنی اچھی عورت چلی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب. زمین والوں نے گواہی دی تو ماشاءاللہ ہر ایک کے منہ سے یہ گواہی ہے. یہ حاجی اسماعیل صاحب جو دکاندار تھے بڑے اچھے آدمی تھے. اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور رحم کا معاملہ فرمائے گا. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جو رحمت فرماتے ہیں، ایک رحمت نہیں 100 رحمتوں کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. اللہ کی ایک رحمت کا اثر دنیا میں یہ ہے. کیا اثر ہے؟ کروڑوں لوگ مسلمان ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے.
کروڑوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے۔ اور آپس میں محبت کرتے ہیں، ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ، جانور اپنے بچوں کے ساتھ، یہ جو کچھ مطلب کہ سلوک کرتے ہیں اللہ کی ایک رحمت کا اثر ہے۔ کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ایک رحمت کے ساتھ جو 99 رحمتیں ہیں 100 رحمتوں کے ساتھ مومن بندے کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ اب آپ ہی بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا یہ اثر ہے تو 100 رحمتوں کے ساتھ جب معاملہ فرمائیں گے تو اس مومن بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ صرف ایک روایت میں آپ کو بیان کر دوں، محدث کی بات۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یحییٰ بن اقصم رحمہ اللہ۔ ان کا جب انتقال ہوا اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے مرنے کے بعد اس کو دنیا میں دکھا دیتے ہیں، کیوں معلوم؟ دنیا والوں کو سبق سکھانے کے لیے، عبرت کے لیے، تاکہ اس سے وہ سبق لے لیں، اس لیے بعض مرتبہ دکھا دیتے ہیں۔ یاد رکھنا اس بات کو۔ تو ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی محدث کو خواب میں بتا دیا، اور انہوں نے خواب بیان کیا لوگوں کے سامنے، اور وہ جو خواب تھا ایسے نہیں تھا بلکہ حدیث بھی ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا یحییٰ بن اقصم بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اے بد کردار بڈھے، تو کیا لے کر میری مجلس میں آیا، میرے دربار میں تو آیا، تو نے کیسی زندگی گزاری ہے؟ اے بد اتوار بوڑھے، اس طرح جب سنا، الفاظ سننا، یحییٰ بن اقصم فرماتے ہیں اس محدث کو خواب میں کہ جب میری پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے الفاظ فرمائے جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اے بد اتوار بوڑھے، اے بد کردار بوڑھے، تو کیا منہ لے کر میرے سامنے آیا ہے؟ جب یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، اللہ کی دربار میں جھانکنے لگا۔ اللہ نے فرمایا یہ بوڑھے کیا دیکھتا ہے؟ میری طرف دیکھ، میرے سے بات کر۔ یحییٰ بن اقصم فرماتے ہیں میں یہی تو دیکھتا ہوں کہ میں کہاں ہوں، میں دنیا میں ہوں کسی بادشاہ کے دربار میں یا اللہ کے دربار میں ہوں؟ اب مجھے پتا چلا میں تو اللہ کے دربار میں ہوں، اور یا اللہ میں تو دنیا میں یہ سن کے آیا ہوں کہ اللہ کا دربار کیسا ہے، اللہ کے سامنے یہ باتیں ہو رہی ہے۔ یحییٰ بن اقصم فرماتے ہیں کہ میں تو دنیا میں یہ سن کے آیا ہوں کہ مرنے کے بعد اللہ کیسا معاملہ فرمائے گا مومن بندے کے ساتھ، کہ میں نے سنا ایک محدث جو معمر ہیں ان سے میں نے سنا، محدث معمر نے محدث عبد الرزاق سے سنا، محدث عبد الرزاق نے محدث زہری سے سنا، محدث زہری نے محدث عروہ سے سنا، محدث عروہ نے حضرت عائشہ سے سنا، حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل سے سنا، حضرت جبرائیل نے تجھ سے سنا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے کیا سنا؟ بول کہ یہ سنا کہ جب مومن بندہ اسلام کی حالت میں سفید داڑھی کی حالت میں مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنے سے شرماتے ہیں، عذاب دینے سے شرماتے ہیں۔ یہ میں نے تو حدیث سنی، لیکن آج میں اس حدیث پر عمل نہیں دیکھتا، حدیث پر جو میں نے سنا اس کے خلاف میں منظر دیکھتا ہوں۔ یا اللہ ایسا کیوں؟ اب اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے یحییٰ، جبرائیل نے صحیح کہا، میرے رسول نے صحیح کہا، عائشہ نے صحیح سنا، عائشہ سے عروہ نے صحیح بیان کیا، عروہ سے محدث زہری نے صحیح بیان کیا، محدث زہری سے معمر نے صحیح کہا، معمر سے عبد الرزاق نے صحیح سنا، اور عبد الرزاق سے تم نے بھی صحیح سنا۔ سن لے تیری بھی حالت یہی ہے، اسلام کی حالت میں تیری سفید داڑھی ہوئی ہے اور اس حالت میں تو میری بارگاہ میں آیا ہے، جا اسی حدیث کی بنا پر میں نے تیری مغفرت کر دی۔ یا اللہ کوئی سوال نہیں،
یہ ہے اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت معمولی نہیں ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. ہمارے عمل سے نہیں. اعمال تو ایک اللہ کی رحمت کی نشانی ہے کہ اس بندے کے ساتھ اللہ رحم فرمائے گا. ورنہ صحیح معنوں میں دیکھا جائے ہمارا عمل اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کو کھینچے, اللہ کی رحمت کے ہم مستحق بنے, بلکہ اللہ کی رحمت ہی یہ ہے کہ اللہ ہمیں نماز کی توفیق دے دیتے ہیں. اتنی زبردست اللہ کی رحمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث کو بیان فرمایا صحابہ کے سامنے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا رسول اللہ, آپ تو یہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا, کیا آپ بھی اس میں شریک ہیں؟ کیا آپ بھی ایسے ہو کہ اللہ کی رحمت کے بغیر آپ جیسے نبی لاڈلے پیارے چہیتے, آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا, سر پر ہاتھ پھیرا کہ اللہ تعالیٰ جب تک میرے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ نہیں فرمائے گا, اپنی رحمت سے مجھے نہیں چھپا لے گا, میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ لگاؤ اللہ کی رحمت کا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ مرحوم حاجی اسماعیل, ہم گواہی دیتے ہیں الحمدللہ کہ ان کی ایمان پر موت آئی, ان کی زندگی اچھی تھی ماشاءاللہ. اللہ کے گھر کی خدمت کی کئی سالوں تک یہ ان کے لیے بشارت ہے, یہ ان کے لیے اللہ کی رحمت اس کی نشانی ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ, ہم یقین نہیں بلکہ اللہ سے امید رکھتے ہیں, اللہ سے کبھی یہ امید یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمائے گا. اور اللہ یہ فرماتے ہیں میرے سے امید رکھو بدگمان نہ ہونا, تو ہم اللہ سے بدگمان نہیں ہوتے. ہاں یہ تو ضمن ایک بات کہی میں نے کہ یہ مجلس جو رکھی گئی ہے حاجی اسماعیل ان کی تعزیت میں رکھی گئی, تسلی میں رکھی گئی ہے. تو ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں, یہ جو دنیا ہے واقعیت میں صحیح کہتا ہوں, اگرچہ حاجی اسماعیل اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے ہیں, لیکن ان کو اب صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ دنیا کی زندگی, عالم دنیا کتنا قیمتی ہے. ایک ایک لمحہ, ایک ایک منٹ کتنی قیمتی ہے. اس ایک منٹ کی قیمت پوری دنیا کی نعمت, پوری دنیا کی دولت نہیں چکا سکتی. مرنے والے کو مرنے کے بعد احساس ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کسی مومن بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے, کنویں میں ڈوبنے والے کی طرح. کہ کوئی کنویں میں گر گیا, اب ڈوب رہا ہے, ابھی جائے گا, ابھی مر جائے گا, ابھی بالکل ختم ہو جائے گا. ایسے وقت میں اس کی حالت کیسی ہوتی ہے معلوم, وہ سہارا تلاش کرتا ہے کہ کوئی سہارا مل جائے. یہاں تک کہ تنکا بھی, لکڑی بھی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے, اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میرا بچاؤ ہو جائے, میری جان بچ جائے. ہر وقت اسی فکر میں رہتا ہے, مانتے دم تک, آخری سانس تک اس فکر میں وہ رہتا ہے کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے, لیکن کسی طرح سہارا نہیں ملتا, اپنی جان دے دیتا ہے. تو ایسی حالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مرنے والے کی مرنے کے بعد ایسی ہی حالت ہوتی ہے. ہر وقت وہ سہارا تلاش کرتا ہے کہ ہے کوئی میرے رشتہ داروں میں سے میرے لیے ایثار ثواب کرنے والا, یہ سہارا کہ میرے لیے کوئی سبحان اللہ پڑھنے والا ہے, میرے لیے کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے, کوئی تلاوت کرنے والا ہے, صدقہ کرنے والا ہے, نماز پڑھنے والا ہے, صلاۃ الحاجہ پڑھ کے میرے لیے دعا کوئی کرتا ہے, 3 کل پڑھ کے میرے لیے ایثار ثواب کوئی کرتا ہے. ہر وقت 24 گھنٹہ اسی فکر میں جاتی ہے. کیوں؟ اب ان کو احساس ہوا ایک سبحان اللہ کی قیمت کیا ہے. مسلمانوں یہ دنیا کی زندگی ہے, عالم دنیا. اللہ نے 3 عالم بنائے, مختصر سن لو. یہ عالم دنیا, اس کے بعد عالم برزخ. حاجی اسماعیل صاحب نے 2 عالم دیکھ لیے, ابھی ہمارا گزرنا باقی ہے. اس عالم میں جانے سے پہلے
सकरात का आलम है, मौत का आलम है, बड़ा खतरनाक मुसलमान। अभी वक्त नहीं है, वरना मैं आपको समझाता, बयान करता कि मौत कैसी खतरनाक चीज है, कितनी सख्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मौत की सख्तियां आई, और कैसी सख्ती आई मानो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मुझे तो उम्मती के मुकाबले में डबल सख्ती। क्यों? आपकी ताकत भी ऐसी थी, आपकी कुव्वत भी ऐसी थी, आपका ताल्लुक भी अल्लाह से ऐसा था, जितना ज्यादा ताल्लुक इतनी आजमाइश ज्यादा। अशद्दुल बलाल अंबिया, हदीस में सबसे ज्यादा जो आजमाइश होती है अंबिया की होती है। सुम्मल अमसल फल अमसल, फिर अंबिया से जो जितना ज्यादा मुशाबे होगा अमल के एतबार से, नेक होने के एतबार से, इस पर ज्यादा मुसीबतें आती है। फिर उसके बाद उससे जो ज्यादा मुशाबे होगा, इस पर ज्यादा मुसीबतें आती है। आजकल जो हमारे ऊपर मुसीबतें हैं पूरी दुनिया में मुसलमानों पर, नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है। इंशाअल्लाह अज़ीज, इस आजमाइश की बिना पर आजकल जो फितने हो रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, ये हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला इसके जरिए से माफ फरमाना चाहता है, और अल्लाह ताला हमें इस तरह बख्शना चाहता है। ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था कि मेरी उम्मत जो आखिर में आने वाली है, इन पर फितने बहुत होंगे। क्यों मालूम? इन फितनों के सबब से अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये तो बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह ताला की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत की सख्ती डबल थी, कोई बचा हुआ नहीं है। तो हाजी इस्माइल साहब तो मौत की सख्ती बर्दाश्त कर गए, इनको मौत की सख्ती का एहसास हो गया, हमें बाकी है। तो हमें इसकी तैयारी करना है। हर मरने वाला खत्म हो चुका, अल्लाह की रहमत में पहुंच चुके, अब हमें इससे सबक लेना है, इनसे इबरत हासिल करना है। हमें भी जाना है, हमें भी आखिरत में अल्लाह का मुंह दिखाना है। हमारे लिए वहां क्या जखीरा है, हमने वहां के लिए क्या छोड़ा है, याद रखना, ये असल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा को कि इंसान दुनिया में यूं कहता है, माली माली, मेरा माल मेरा माल, हालांकि उसका माल तो वो है जो उसने खा के हजम कर दिया, पहन के फाड़ दिया, और जो आगे उसने भेजा वो उसका माल है। और उसके अलावा जितना दुनिया में जो माल है वो उसका नहीं है, बल्कि उसके वारिसों का है। ये फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो असल तो आखिरत का ज़खीरा है। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, अभी जिंदगी बाकी है। उलमा फरमाते हैं 3 आलम जो है, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत, इन 3 आलम में सबसे अफजल आलम आलम दुनिया है। क्यों मालूम? आलम दुनिया पर मदार है, आलम बरज़ख का, आलम दुनिया पर डिपेंड है आलम आखिरत का। जैसा हमारा आलम दुनिया जाएगा, ऐसा ही मामला हमारे साथ कब्र में होगा, ऐसा ही मामला हशर में होगा, ऐसा ही मामला आलम आखिरत जन्नत का फैसला होगा। सारा मदार आलम दुनिया पर है। इससे अंदाजा लगाओ आलम दुनिया कितना अहम आलम है। एक एक मिनट बड़ी कीमती है मुसलमानों। एक वाकया मैं आपको समझाऊं, इससे आपको एहसास होगा। एक अल्लाह वाले थे, इनका गुजर हुआ एक कब्रिस्तान के पास। और याद रखना, एक अमल में आपको बताऊं, जब भी कब्रिस्तान के पास से आपका गुजर हो, सलाम किए बगैर मत गुजरो। अगर हो सके तो एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लो, एक मर्तबा तीसरा कलमा पढ़ लो, अगर हो सके तो वो पढ़ के बस इतना कह दो, या अल्लाह जो मैंने पढ़ा इसको कबूल फरमा ले, और कबूल फरमा कर इसका सवाब ये सारे कब्रिस्तान वालों को पहुंचा दे। इसका एहसास मरने के बाद, इसको मामूली मत समझो मुसलमान मेरे दोस्तों बुजुर्गों। मरने के बाद जब हम कब्रिस्तान में होंगे, हमने जैसा मामला किया होगा, अल्लाह भी हमारे साथ ऐसा ही दूसरे लोगों को मामला कराएगा। सुन लो मेरी ये बात। ये वाकया सुनाने से पहले एक दूसरा वाकया मुझे याद आया, वो मैं आपको पहले सुना दूं। लखनऊ में एक मूची था। ये वाकया किसने सुनाया मालूम? मौलाना अबुल हसन अली नदवी, बहुत बड़े अल्लामा।
پوری دنیا انٹرنیشنل لیول کے نامور عالم 2000 میں انتقال ہوا. عرب کو انہوں نے جھنجھوڑا تھا, عرب کو بیدار کیا تھا. اتنی زبردست ہستی ہمارے ہندوستان کی لکھنؤ کی, آپ نے سنا ہوگا جس میں وہ وندے ماترم کا مسئلہ اٹھا تھا, بس ایک ہی آواز لگائی مولانا علی میاں صاحب نے, اے مسلمانوں میں کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کو اسکولوں میں سے اٹھا لو. صرف اتنا جملہ کہا تھا, پوری حکومت ہل گئی تھی ہندوستان کی. ایک جملے نے ہلا دیا تھا. یہ وہ مولانا علی میاں صاحب مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر تھے, وہ پریزیڈنٹ تھے اس وقت. واقعیتاً ایسی ہستیاں چاہیے, ابھرنے والی مقبول ہستی. ایک آواز پر پورے ہندوستان کے مسلمان بیدار ہو گئے تھے, عرب کے مسلمان بیدار ہو گئے تھے. اتنی زبردست ہستی مولانا علی میاں صاحب. انہوں نے واقعہ بیان فرمایا ہے کہ لکھنؤ میں ایک موچی تھا, اس سے سبق لینا. اس کی عادت کیا تھی معلوم؟ جب بھی وہ کسی کا اعلان سنتے کہ فلانے کا جنازہ ہے, اپنا کام چھوڑ کے جنازے میں شریک ہوتا. غریب آدمی تھا, پورا گزران یہ چپل سینے پر اسی پر چلتا تھا. کوئی اگر کسٹمر آ جاتا اور اس وقت جو اعلان ہوا کہ فلانے کا جنازہ تیار ہے, وہ اسی وقت چھوڑ کے جنازے میں شریک ہو جاتا. وہ کہتے بھی کہ بھائی تیرا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے, کوئی تعلق والا نہیں ہے, تو کیوں اس طرح اہتمام کرتا ہے. تو ایک مرتبہ ایک آدمی سے کہا اس نے کہ میں نے سنا ہے کہ جو آدمی مسلمانوں کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جب انتقال ہوتا ہے تو توفیق دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ اس کے جنازے میں شریک ہو. اور جتنے جنازے میں زیادہ آدمی ہوں گے مسلمان, سن لو حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت. بہانے بہانے اللہ کی مغفرت تلاش کرتی ہے. یا اللہ, حدیث میں آتا ہے صرف 80 آدمی بھی اگر مسلمان نماز پڑھ لے رہے, کسی مرحوم کی جنازے کی نماز, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت والی سفارش کو قبول فرماتے ہیں اور اس مرحوم کی مغفرت فرماتے ہیں. وقت ہوتا تو میں اس کو سمجھاتا, لیکن وقت نہیں ہے کہ میں اس کو تفصیل سے سمجھاؤں. خیر جو بھی ہوا, وہ موچی اسی غرض سے ہر جنازے میں شریک ہوتا. لوگ تانا بھی دیتے, بھئی تیرا کیا لگتا ہے, تیرا کوئی نہیں دوست, نہیں کوئی چاہنے والا, نہیں کوئی رشتہ دار, کوئی تعلق والا, پھر بھی تو اتنا اہتمام کرتا ہے. لیکن نہیں, میں نے تو سنا ہے, میں اہتمام کروں گا تو میرے مرنے کے بعد میرے جنازے میں اتنی کثیر تعداد میں لوگ نماز پڑھیں گے تو میری مغفرت ہو جائے گی. یہ ایک امید تھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اب ہوا کیا معلوم, کیا اچھی واقعات ایسے واقعات زندگی میں ایک کا دکھا ہوتا ہے. اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ, بہت بڑے مصنف علماء جانتے ہیں کہ وہ کون؟ شیخ عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں, جن کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے مدرسے میں. آج ہدایہ جو ہے نا, کوئی دنیا میں ایسا مدرسہ نہیں ہوگا کہ جس میں یہ کتاب نہ پڑھائی جاتی ہو. اس کا جو حاشیہ, ان کی جو شرح ہے انہوں نے لکھی, شرح بتایا انہوں نے لکھی, اس کے علاوہ اتنی کتابیں لکھی, نور الرضا کی شرح, یہ وہ سب کتنی کتابیں انہوں نے فقہ میں لکھی ہے. ان کا جب انتقال ہوا پوری دنیا میں مشہور تھے. یہ انگریز کی حکومت تھی. جب انتقال ہوا آپ اندازہ لگاؤ, اس زمانے میں موبائل فون کچھ نہیں تھا, صرف BBC تھا. لندن سے خبریں شائع ہوتی تھی, بس BBC. آپ اندازہ لگاؤ, انگریز کی حکومت تھی, اتنی بڑی ہستی کا انتقال ہوا, BBC میں خبر آئی پوری دنیا میں کہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے. پوری دنیا سے لوگ جنازے میں آئے تھے. حضرت فرماتے اتنا بڑا میدان تھا, اتنا بڑا میدان تھا, پورا میدان لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا, جگہ نہیں ملتی تھی. جو وقت دیا تھا نماز جنازہ کا, اس کے اوپر 2-3 گھنٹے ہو گئے. لوگ آتے ہی جاتے ہیں, لوگ آتے ہی جاتے ہیں, لوگوں کا آنے کا تانتا بند ہی نہیں ہوتا, سلسلہ چالو نہ چالو. مجبوراً کہیں یہ وقت کہیں نکل نہ جاوے, رات نہ آ جاوے, اس لیے مجبوراً نماز پڑھ لی. لیکن لوگ آتے ہی جاتے تھے, آتے ہی جاتے تھے. اب کیا ہوا سنو, نماز پوری ہو گئی. مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمت اللہ, لوگ تو آتے ہی رہتے ہیں. اتنے میں کیا ہوا, نماز پوری ہو گئی,
ایک دم سے دوسرا جنازہ آیا. اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کوئی نہ جاوے اپنی جگہ سے, کھڑے رہیں اپنی جگہ پر, دوسرا جنازہ تیار ہے. تو دوسرا جنازہ جب تیار کا اعلان ہوا تو جتنے پہلے لوگ تھے اتنے تو ہو ہی گئے, لیکن دوسرے جو آنے والے تھے وہ بھی شریک ہو گئے. پہلے جنازے سے بھی زیادہ لوگ دوسرے جنازے میں تھے. جب نماز پوری ہو گئی دوسرا جنازے کی تو لوگوں نے باتیں بھائی دوسرا کس کا جنازہ تھا کہ مولانا سے بھی زیادہ پبلک. بعد میں پتا چلا موچی کا جنازہ تھا. وہی موچی. یا اللہ, اللہ کا نظام دیکھو مسلمانوں, جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں جب قبرستان کے پاس سے گزر ہو سلام کر لیا کرو. یہ کوئی ضروری نہیں کہ قبرستان میں جا کر ہی سلام کرو. آپ گاڑی میں ہیں, جلدی میں ہیں, چل رہے ہیں, آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو وہاں سے گزرو سلام کر لو. اگر چلتے چلتے درود شریف کا موقع ہے درود شریف پڑھ لو اور یوں کہو یا اللہ ایک درود شریف پڑھا ہے تیرے لیے تو ایک بھی معمولی نہیں ہے, تیرے یہاں تو بڑی قیمت ہے, اخلاص ہے. سن لو یہ لفظ میرا, ایک آدمی وہ ہے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اور ایک آدمی وہ ہے 1 مرتبہ پڑھتا ہے بڑی اخلاص سے پڑھا, 1 کروڑ سے باری ہو جائے گا. اس پر ایک واقعہ میں مختصر سنا میں الارم تو بچ گیا. ایک اللہ والے تھے, ان کا قبرستان کے پاس سے گزر ہوا, انہوں نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھا, درود شریف پڑھ کے بخش دیا. کیا ہوا معلوم؟ واقعہ میں سنا. علامہ جلال الدین رومی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا ہے. انہوں نے فرمایا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا. 20-22 سال کی لڑکی تھی, وہ اکلوتی لڑکی تھی, ماں کی, باپ بھی نہیں تھا. ماں کو بڑا پیار تھا, بڑی چہیتی تھی, بڑی لاڈلی تھی, بڑی محبت سے اس کو اچھالا تھا, پرورش کی تھی. اب آپ ہی بتاؤ نوجوانی میں ایسی لڑکی کا انتقال ہوا, ماں کا کیا حال ہوا ہوگا. بے حال ہو چکی تھی, نہیں نیند آتی تھی, نہیں کھانا اچھا. 15-20 دن ہو گئے, اب یہ پریشان کہ میری بچی مجھے خواب میں آتی کیوں نہیں. اور وہ زمانہ کون سا تھا معلوم؟ حسن بصری رحمت اللہ. وہ عورت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اور یوں کہا حضرت میری نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا, مجھے بڑی محبت تھی, میں بہت اس کو اصالے ثواب کرتی ہوں, لیکن تعجب یہ ہے 15-20 دن ہو گئے مجھے خواب میں زیارت کیوں نہیں ہوتی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چلے ایک عمل میں بتلاتا ہوں, اس پر عمل کر لو, ہو سکتا ہے کہ زیارت ہو جائے گی. تو کہا بتلاؤ حضرت. تو کہا عشاء کے بعد نماز سے فارغ ہو کر جب سونے کی تیاری ہو تو سونے سے پہلے وضو کر لینا اور 4 رکعت نماز پڑھنا, اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر کی سورت پڑھنا. 4 رکعت میں نماز ہو جائے گی. الہاکم التکاثر کی سورت پڑھ لینا اور پھر بعد میں جب سونے لگے تو درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جانا. انشاءاللہ امید ہے کہ بچی کی زیارت ہو جائے گی. تو اس نے ایسا ہی کیا, نماز پڑھ, اسی رات زیارت ہو گئی. تو لڑکی جہنم میں تھی, عذاب میں تھی. اس زمانے کی بات کرتا ہوں, تبع تابعین کا زمانہ ہے, اس زمانے کا یہ واقعہ ہے, حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا. اب وہ ماں کی حالت, جب اس حالت میں بچی کو دیکھا, اب آپ ہی بتاؤ کیا حالت ہوئی ہوگی ماں کی. نیند حرام, رو رہی ہے, پریشان, صبح کا انتظار. جیسے ہی صبح ہوئی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئی. حضرت آپ نے جو عمل بتایا ایسا میں نے عمل کیا, لیکن میں نے تو اپنی بچی کو جہنم میں دیکھا, بڑی عذاب میں, بڑی تکلیف میں, بڑی چیخ چلا رہی تھی, وہ تو میں کیا کروں. آپ دعا فرمائے. حضرت حسن بصری رحمت فرمایا صدقہ کرو, ایصال ثواب کرو, انشاءاللہ اس کی امید سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے چھٹکارا دے. دیکھو یہ ایصال ثواب کتنا اہم ہے, کسی کو ثواب پہنچانا, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو کیا ہوا, اللہ کا کرنا یہ ہوا, 2-3 دن ہوئے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو خواب آیا. علامہ سیوطی فرماتے ہیں القول البدی میں یہ واقعہ لکھا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے خواب میں جنت دیکھی, بڑی خوبصورت. جنت میں ادھر ادھر نظر کی تو ایک لڑکی نوجوان بڑی حسینہ جمیلہ, جھولا تھا جنت کا, ہیرے جواہرات کا, اس میں ہیرا وہ جھولا جھول رہی تھی, اور ہزاروں
خادمہ اس کی خدمت کر رہی تھی اور بہترین جنت، بہترین نعمتیں، نہر بہتی تھی، عجیب و غریب منظر تھا. وہ جو لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جھولے پر، حسن بصری کو دیکھا، سلام کیا، حضرت السلام وعلیکم السلام. انہوں نے فرمایا تو کون؟ لڑکی نے کہا مجھے نہیں پہچانا. میں کون؟ لیکن نہ نہیں پہچانا، میں وہی لڑکی ہوں 2 دن پہلے میری ماں کی خدمت میں آئی تھی اور شکایت کی تھی کہ جہنم میں وہی لڑکی ہوں. تو کہا تو جہنم میں تھی 2 دن پہلے، ابھی کیسے جنت میں؟ تو کہا بات صحیح ہے، میں جہنم میں تھی. میری ماں نے صحیح خواب دیکھا تھا، لیکن ہوا کیا معلوم؟ جس قبرستان میں سوئی ہوئی تھی وہاں سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا تو اللہ والے نے سلام کیا اور چلتے چلتے وقت نہیں تھا اس کے پاس، ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی بارگاہ میں یوں فرمایا یا اللہ یہ جو درود شریف میں نے پڑھا اس کو تو قبول فرما لے اور قبول فرما کر قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک درود شریف ایسا قبول کیا کہ مجھ جیسی 70,000 لڑکیوں کو اللہ نے جہنم سے آزادی دی. ایک درود شریف. یا اللہ وقت ہو گیا، وہ واقعہ سنانا باقی رہ گیا جو مجھے سنانا تھا. خیر جو بھی ہو، بس یہ جو تعزیت میں مجلس ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے. اسی مطلب کے نسبت پر میں نے یہ چند باتیں کی. مجھے پتہ ہی تھا کہ بات پوری نہیں ہوگی، اصل میں مجھے دوسری باتیں سمجھانی تھی. عالم دنیا کتنا قیمتی ہے ہمارے لیے، واقعتاً اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے تو مستقبل وقت چاہیے سمجھانے کے لیے. جو بھی اللہ نے کہنے کی توفیق اللہ قبول فرماوے. اور یہ جو مجلس ہوئی یہ بھی ثواب کی مجلس ہے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس مجلس کو بھی اللہ قبول فرماوے اور اس کا ثواب حاجی اسماعیل کو اللہ پہنچا دے. اور اسی طرح جتنے بھی دوسرے مرحومین ہیں اور آپ کے متعلقین میں سے جتنے بھی ہیں اللہ سب کو پہنچا دے اور سب سے راضی ہو جائے اور سب کی مغفرت فرماوے اور سب کے حال پر اللہ تعالیٰ رحم فرماوے. اور ہماری جو زندگی باقی ہے تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ فرماوے زندگی میں کہ جس سے اللہ راضی بھی ہو جاوے، ہماری موت بھی اچھی ہو اور ہمارے لیے بھی مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت کے فیصلے ہو. اللہ تعالیٰ قبول فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.